آپ نے اس ویڈیو کو نہیں اپنی بند تقدیر کا تالا کھولا ہے، کیونکہ آج ہم ماہ رجب المرجب کا پہلے جمعے کا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ پہلے تو آپ سب لوگوں کو ماہ رجب کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ رجب کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ۔ اگر اس مہینے میں بھی اگر آپ دعا قبول نہ کرا پائے تو پھر آپ کب کرائیں گے؟ اس مہینے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ جب اللہ آپ کو موقع دیتا ہے تو آپ غفلت برت لیتے ہو۔ اللہ پاک تو چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگے اور میں انہیں عطا کروں۔ اس مشکل دور میں جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ رزق کی تنگی، کاروباری مسائل، گھر کی ٹینشن، دل بے چین ہونا، ٹوٹے رشتے اور چھپے غموں کی صورت میں اگر آپ اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ اگر آپ اس عمل کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ورنہ کوئی قیمتی بات چھوٹ سکتی ہے جس کارن آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ وظیفہ صرف الفاظ نہیں، ایک عبادت ہے، ایک احساس ہے، ایک ذریعہ ہے تمہیں اللہ کی مدد تک پہنچانے کا۔ اگر آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں کی لسٹ میں آنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے والے ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ ویسے تو سبھی مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا، پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، اور رمضان کا مہینہ مومنوں کے لیے انعام ہے۔ اللہ پاک کا جتنا شکر کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے مہینے عطا کرے جس میں رحمتیں، برکتیں بہت ہیں۔ آج کل لوگ اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اتنی ہی زیادہ دماغی طور پر اتنے بے چین ہیں کہ ان کا نمازوں میں بھی دل نہیں لگتا۔ وہ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں لیکن انہیں خیالات اپنے کاروبار کے آتے ہیں۔ کسی کو اپنی شادی کی ٹینشن ہے، کسی کو اپنے گھر بنانے کی ٹینشن ہے، کسی کو اپنے بچوں کے اسکول کی فیس جمع کرنے کی ٹینشن ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو حج کرانے کی امید لگائے بیٹھا ہے، تو کوئی 2 وقت کی روٹی کھانے سے ترس رہا ہے۔ جدھر جاؤ جہاں دیکھو دکھ اور پریشانی ہی پریشانی ہے۔ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا اگر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو ہماری ساری پریشانیاں چٹکیوں میں دور ہو جائیں گی۔ یہ رجب کا مہینہ آپ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جو وظیفہ ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں اسے پڑھ کے آپ کے دل کو سکون تو ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کے سارے کام بننے لگتے ہیں۔ آئیے چلیے اب ہم اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اجتماعی دعا کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی آج بہت مبارک دن ہے، جمعے کے دن اللہ پاک نے بہت فضیلت رکھی ہے، یہ سارے دنوں کا سردار ہے، اور جب ہم ایک ہی وقت میں ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ قبولیت کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ آئیے اب ہم اپنے گناہ گار ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلاتے ہیں۔ دعا سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں، کیونکہ جب تک ہم درود شریف نہیں پڑھتے تو دعا ہماری آسمانوں تک نہیں پہنچتی۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں ان کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرما، انہیں دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو غریب ہیں ان کی غریبی دور فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی دور فرما۔ اے اللہ، تو بڑا رحیم ہے، رحم فرما، ہم گناہ گاروں کو سچا پکا نمازی بنا۔ اے اللہ، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے، تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو نے ہمیں رجب کا مبارک مہینہ عطا کرا، اس مہینے میں ہی نہیں بلکہ جب تک ہم زندہ رہیں تیری خوب عبادت کرتے رہیں، ایسا کرم فرما۔ اے اللہ، اس مشکل دور میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہمیں آخری وقت تک اپنا ایمان سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا آخر ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین۔ آئیے آج کے وظیفے کی طرف اب چلتے ہیں، جو کہ بہت خاص ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں جان لو۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو نماز آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں،
کیونکہ نماز وہ عبادت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کی مدد تک پہنچاتی ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے اندر ایمان کا نور نہیں جگ پائے گا۔ آپ کتنے ہی وظیفے پڑھ لو لیکن آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور اگر آپ کے دل میں شک ہے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ اگر آپ کو آپ کے گناہوں پر پکڑنا چالو کر دے تو آپ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ روزمرہ کی زندگی میں آپ سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہو جاتا ہے، شیطان اس کو ہی ہتھیار بنا لیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ اب تو دعا مانگ کے کیا کرے گا، تو تو اللہ کا بڑا نافرما بردار بندہ ہے۔ اور یہی آپ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے؟ شیطان نہیں چاہتا آپ نیک کام کرو، تو یہ بات آپ اپنے بالکل ذہن سے نکال دیں۔ اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ ایک بار آپ سچے دل سے مانگ کے تو دیکھو۔ تو چلیے وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو وضو کر لینا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ درود شریف مکمل کر لیں تو پھر آپ کو پڑھنی ہے سورہ کوثر۔ جو کوئی سورہ کوثر کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اس کی زندگانی کو آسان بنا دیتا ہے اور ہر جگہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھ کر کسی مریض پر دم کر دے تو اسے شفا ملتی ہے۔ تو آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ آخر میں آپ کو 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 313 مرتبہ استغفر اللہ۔ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ بہت خاص عمل ہے۔ یہ بہت خوش نصیب لوگوں کو پڑھنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اللہ سے توبہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم آخری عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب آپ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہوا۔ اب آپ کو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اس وظیفے کو کسی ایسے ہی ٹوٹے دل کے پاس ضرور شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔